بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں زمین کے فاصلے سمٹ گئے، آسمانوں کے دروازے کھل گئے اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا ہوا جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ شب معراج صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایمان کی معراج، یقین کی انتہا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی عظیم داستان ہے۔ یہ وہ رات ہے جس نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جیسی عظیم نعمت دی، صبر کا پیغام دیا اور یہ سکھایا کہ آزمائشوں کے بعد اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ ایک رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں آرام فرماتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل کو آب زمزم سے دھویا گیا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ پھر ایک نورانی سواری براق لائی گئی جو برق کی رفتار سے بھی تیز تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر طے فرمایا۔ اس سفر کو اسرا کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار اور خاتم النبیین ہیں۔ بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف سفر کا آغاز ہوا جسے معراج کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ پہلا آسمان، یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جنہوں نے خوش آمدید کہا اور امت محمدیہ کے لیے دعا فرمائی۔ دوسرا آسمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرا آسمان، حضرت یوسف علیہ السلام ملے جنہیں بے مثال حسن عطا کیا گیا تھا۔ چوتھا آسمان، حضرت ادریس علیہ السلام سے شرف ملاقات حاصل ہوا۔ پانچواں آسمان، حضرت ہارون علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ چھٹا آسمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جنہوں نے امت کے لیے خاص شفقت کا اظہار کیا۔ ساتواں آسمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے جو بیت المعمور کے قریب تشریف فرما تھے۔ ساتویں آسمان سے آگے سدرۃ المنتہا کا مقام آیا جہاں مخلوق کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آگے نہ بڑھ سکے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید قرب عطا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ راز و نیاز فرمایا جن کی حقیقت کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اسی مقام پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز فرض کی گئی۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض ہوئیں مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر بار بار اللہ کے حضور رجوع کیا گیا، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں مگر ثواب 50 کا ہی رکھا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے مثال فضل ہے۔ معراج کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا مناظر بھی دکھائے گئے۔ جنت کی نعمتیں، نہریں، محل اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے تیار کردہ انعامات دیکھیں۔ اسی طرح جہنم کے عذاب بھی دکھائے گئے تاکہ امت عبرت حاصل کرے اور گناہوں سے بچیں۔ معراج سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت مکہ والوں کو یہ واقعہ سنایا۔ کفار نے مذاق اڑایا اور جھٹلایا مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تصدیق کی اور فرمایا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ اب بات کرتے ہیں شب معراج کے پیغامات اور سبق کے بارے میں۔ نماز کی اہمیت۔ نماز اللہ سے براہ راست تعلق کا ذریعہ ہے۔ صبر کا انعام۔ آزمائشوں کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے۔ سچا ایمان وہ ہے جو بغیر دیکھے یقین رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ شب معراج ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر حالات کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو شخص اللہ کے حکم پر چلتا ہے اللہ اسے عزت اور قرب عطا فرماتا ہے۔ یہ رات ہمیں نماز،
اطاعت، صبر اور یقین کی دعوت دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب معراج کے پیغام کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.